اسلام۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العزت تمہیں آسانیاں عطا فرماتا ہے، آسانیاں دینا چاہتا ہے، اور تمہیں کسی مشکل میں کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ساتھ ہی عرض کیا گیا کہ الدین یسر، الدین یسر، کہ دین تو بہت آسان ہے، دین کے احکامات، دین کو اپنانا، دین پر چلنا بہت آسان ہے۔ فرائض کی مثال لے لیجئے، 5 فرض نمازیں، فجر کی نماز میں اٹھنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، سب سے مختصر نماز بنا دیا، 2 فرض۔ باقی فرائض کو دیکھ لیں، اگر رب چاہتا تو 5 نمازیں اکٹھی ادا کرنے کا حکم دیتا، لمبی لمبی 1 گھنٹے کی رکعت ادا کرنے کا حکم دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے نماز کو آسان بنایا۔ روزہ صرف رمضان کا فرض کیا، وہ چاہتا تو 12 مہینے، 6 مہینے، 2 مہینے کے روزے فرض کر دیتا، لیکن نہیں، 1 مہینے کے روزے، اور وہ بھی گنے چنے گنتی کے چند دن۔ نفلی روزوں کے بارے میں فرما دیا کہ جو رکھے گا فرض کی کمی پوری کریں گے، لیکن فرض قرار نہیں دیے۔ زکوٰۃ چاہتا تو 10%، 20% کر دیتا، 2.5%، تاکہ ہر کوئی آسانی سے ادا کر سکے۔ حج میں تھوڑی سی مشقت زیادہ تھی، مالی اور جانی، تو زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض کر دیا، کہ 1 مرتبہ بھی اگر زندگی میں حج فرض ادا کر دیا تو اب زندگی میں دوبارہ آنا فرض نہیں ہے۔ اسی لیے وعید بھی دے دی کہ جس نے حج فرض ہونے کے بعد بھی حج فرض ادا نہ کیا، اب چاہے یہ یہودی ہو کر مرے، چاہے عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ من لم یمنع حاجۃ ظاہرہ او مرض حابس او سلطان جائر فلم یحج فلیمت ان شاء یہودی او نصرانیہ۔ پھر وعید بھی ہے کہ فرض حج زندگی میں کیوں نہیں کیا، لیکن فرائض کو آسان بنا دیا۔ فرائض و واجبات کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے چند کام ہیں، بلکہ بہت سے کام ہیں جو آج کی نشست میں جن کی چند مثالیں دینا مقصد ہے کہ ان مثالوں سے واضح ہو سکے کہ فرائض و واجبات کے علاوہ یہ نفلی کام ہیں جن کا ثواب بے تحاشا، جن کا اجر بے حساب، نیکیاں کوئی گن نہیں سکتا، لیکن ہیں بہت آسان۔ فرائض و واجبات کے علاوہ بہت ساری احادیث مبارکہ، آیات مقدسہ سے ہمیں بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جو بڑی آسان نیکیاں ہیں، جن کو کرنے میں کوئی مالی یا کوئی جانی کوئی مشقت نہیں، صرف توجہ شرط ہے، دھیان شرط ہے، ان کا علم ہونا، ان چیزوں کو یاد رکھنا شرط ہے۔ اگر توجہ رکھی جائے تو وہ نیکیاں بڑی آسان ہیں، اور بڑی آسانی سے نیکیوں کے انبار، نیکیوں کے خزانے انسان جمع کر سکتا ہے۔ اور یہی اس زندگی کا مقصد ہے کہ آخرت کی کمائی کی جائے، آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھی کی جائیں، یہ اس زندگی کا مقصد ہے۔ کیونکہ روز قیامت ہمارا ایمان ہے کہ وزن اعمال ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہو گیا وہ اپنی من پسند اور راحت کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے نیک اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، کہ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو گویا کہ نیکیاں وزنی ہو جائیں، یہ زندگی اس مقصد کے لیے ہمیں دی گئی ہے۔ اب نیکیوں کا بینک بیلنس، نیکیوں کا آخرت کا خزانہ وہ آسان طریقے سے
پروان چڑھتا رہے، بھرتا رہے۔ احادیث مبارکہ میں قربان جائیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سے ایسے طریقے بتا دیے کہ تھوڑی توجہ دے کر ہم ان کے ذریعے سے بڑی بڑی نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کسی نیکی کو بھی لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر نیکی بہت بڑی ہے، چاہے بڑی آسانی سے مل جائے، بہت بڑی ہے۔ آسان نیکیوں میں سے سب سے پہلی اور آسان ترین نیکی ہے ہر اچھے کام میں اچھی نیت کا کرنا۔ غور فرمائیے گا، ہر اچھے کام میں، جائز کام میں اچھی نیت کر لینا آسان ترین نیکی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کھانا کھاتا ہے، سارے ہی جاندار کھاتے ہیں، لیکن یہ نیت کر لے کہ میں اس لیے کھاتا ہوں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں، اس لیے کھاتا ہوں تاکہ جسم میں توانائی اور طاقت آئے تو اپنے اہل و عیال کے حقوق پورے کر سکوں، عبادت میں جان مار سکوں، محنت مشقت کر سکوں۔ اب اس نیت سے یہ کھا رہا ہے تاکہ جسم توانا ہو اور عبادت مشقت برداشت کروں اچھے کاموں میں، اس اچھی نیت سے اس کو کھانے میں ثواب ملے گا، پینے میں ثواب ملے گا، سونے جاگنے میں ثواب ملے گا، کمانے میں ثواب ملے گا، چلنے پھرنے میں ثواب ملے گا۔ ایک حاجی صاحب حج کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے گھر میں واک شروع کر دیتے ہیں، مہینہ بھر واک کرتے ہیں کہ چلو ٹانگیں ذرا سیدھی ہو جائیں اور وہاں جا کر طواف کرنے میں، چلنے پھرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ پورا مہینہ اس کا چلنا پھرنا عبادت ہے، کیونکہ نیت اس کی اس لیے ہے کہ میری صحت ٹھیک ہوگی تو وہاں جا کے اعمال انجام دوں گا۔ یہی حال تمام ان اعمال کا ہے کہ جو جائز ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیت اگر اچھی کر لی تو وہ ساری چیزیں ثواب اور نیکی بن گئی۔ یہ آسان ترین نیکی ہے کہ اپنے جائز کاموں میں اچھی نیت کا کر لینا۔ پھر اسی طرح دوسری آسان نیکی دعا مانگنا ہے۔ دعا کے بے شمار فضائل ہیں، دعا کے فضائل عرض کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن دعا آسان ترین نیکی ہے، جتنی مانگی جائے اتنی کم ہے۔ اور دعا مانگنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے، صرف دل ہی دل میں اپنے رب سے مناجات کرتے رہنا، ہر چیز رب سے مانگتے رہنا، ہر شے رب سے طلب کرتے رہنا۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی بڑی چیز ہی رب سے مانگی جائے، ہر چھوٹی چیز بھی رب سے ہی مانگی جائے۔ احادیث مبارکہ میں ہے اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، جوتے کا تسمہ معمولی سی چیز اگر وہ بھی ٹوٹ جائے یا گم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ تسمہ بھی رب سے مانگے کہ یا اللہ میری یہ چیز خراب ہو گئی، گم ہوگی، تو مجھے نئی عطا فرما دے۔ تو ہر چیز رب سے مانگنے کی عادت ڈالنا یہ آسان ترین اور اہم ترین نیکی ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی جگہ کی قید نہیں، کوئی ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی قید نہیں، کوئی باوضو ہونا، قبلہ رو ہونا، مسجد میں آ کر بیٹھنا، کوئی چیز شرط نہیں، باوضو ہونا شرط نہیں، جسم کا پاک ہونا شرط نہیں۔ یہ سارے دعا کے آداب تو ضرور ہیں، یہ دعا کے آداب ہیں، لیکن شرائط نہیں ہیں۔ دعا تو نام ہے، دل کی صدا، دل کی پکار جو دل سے نکلتی ہے اور رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، بس اس چیز کا نام دعا ہے۔ اور دعا کرتے رہنا، ہر وقت دعا مانگتے رہنا، یہ آسان ترین نیکی ہے۔ اسی طرح تیسری آسان نیکی مسنون دعائیں، جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پر پڑھا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، مسجد میں آنے جانے کی دعا، سونے جاگنے کی دعائیں، بازار میں جانے کی دعائیں، غمی خوشی کی دعائیں، تو جتنی مسنون دعائیں ہیں وہ کوئی دعا ایک لفظ کی ہوتی ہے، کوئی 2 لفظوں کی ہوگی، کوئی 4 لفظوں کی ہوگی، کوئی 2 سطروں کی 2 لائنوں کی دعا ہوگی، مختصر آسان دعائیں ہیں۔ اگر ان دعاؤں کو پڑھنے کی عادت بن جائے، بڑے بچوں کے سامنے پڑھیں، بچوں سے جملے الفاظ کہلوائیں،
تو ان بچوں کی ساری زندگی کی بنیاد ہم نے رکھ دی، سمجھ لیں۔ اب یہ ساری زندگی آسان ترین نیکیاں ان کے بینک بیلنس میں بھی اور ان کے ماں باپ کے آخرت کے خزانے میں بھی جمع ہوتی چلی جائیں گی۔ استاد بچوں کو دعائیں یاد کروا دیں، پیریڈ 35-40 منٹ کا، 30 منٹ کا، اس میں سے 2 منٹ میں 2 لفظ دعا کے یاد کروا دیں۔ اس استاد کے لیے یہ طلبہ ساری زندگی صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بچے جب پڑھ کر اپنی 16 سالہ زندگی کی تعلیم مکمل کریں گے، 18 سال 20 سال چلے گئے، جب وہ عملی زندگی میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے ساری چیزیں بچے بھول جائیں، یہ دعائیں ان کو یاد رہیں گی جو دعائیں ان کو ان کے اساتذہ نے یاد کروا دی ہوں گی۔ تو آسان ترین تیسری بڑی نیکی ہے کہ مسنون دعاؤں کو یاد کرنا اور ان کو مانگتے رہنے کی عادت۔ اسی طرح ایک آسان ترین نیکی وہ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ، اللہ رب العزت سے مغفرت مانگتے رہنا۔ اب استغفر اللہ یہ ایک لفظ اللہ کو بڑا پسند ہے، اس میں استغفر اللہ کہنے سے وقت پر بارشیں ہوتی ہیں، استغفر اللہ کہنے سے بہترین بابرکت کھیتی اور رزق اللہ عطا فرماتے ہیں، استغفر اللہ کہنے سے قحط سالی اور معیشت مال و دولت کی تنگی ختم ہوتی ہے، استغفر اللہ کہنے سے اولاد عطا کی جاتی ہے، بیٹے نہیں ہیں بیٹے دیے جاتے ہیں، استغفر اللہ کہنے سے اگر اولاد ہے لیکن نافرمان ہے اللہ اولاد کو فرما بردار بنا دیتا ہے۔ گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں جب دل سے پروردگار عالم سے مغفرت مانگیں گے، لیکن بے شمار فائدے، رزق کی تنگی کا دور ہونا یہ اس کا چھوٹا ترین فائدہ ہے۔ انسان کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اس مشکل سے نکلنا، استغفر اللہ کہنا، اس کا چھوٹا سا فائدہ مشکل سے اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ اور کیسے دے گا؟ غیبی طریقوں سے۔ آسان ترین اور چھوٹی نیکی ہے استغفار کرنا۔ اسی طرح ذکر الہی، ذکر الہی کتنا آسان ترین عمل ہے۔ اگر ہم نے ایک دفعہ کہا سبحان اللہ، ایک دفعہ کہا الحمدللہ، ایک دفعہ کہا لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر، 4 سیکنڈ لگے، تقریباً 4 سے 5 سیکنڈ میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4-5 سیکنڈ کا یہ عمل ہے، لیکن ثواب کتنا ہے؟ فرمایا اس 4 جملے ہو گئے، 4، ان 4 میں سے ایک جملے کا ثواب اتنا ہے کہ آسمان و زمین کا خلا بھی اس ثواب کے مقابلے میں چھوٹا پڑ سکتا ہے، ثواب زیادہ ہے۔ اب دیکھیے 4-5 سیکنڈ میں کتنی نیکی اکٹھی کر لی، لیکن توجہ اور دھیان اور دلی رغبت ہونا شرط ہے۔ اب یہ جملہ اگر انسان اور کچھ بھی نہ آتا ہو، یہ جملہ ہی زبان سے ادا کرتا رہے، 4-5 سیکنڈ کا جملہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ درود پاک محبت والی خوشبو والی عبادت ہے، بڑی نورانی عبادت کہ درود پاک پڑھتے رہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 1 سیکنڈ فرمایا کہ جس نے 1 مرتبہ درود پڑھا 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجات بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 اس کے نام اعمال میں پروردگار عالم کی طرف سے اچھے اعمال کا اس کی شمولیت کر دی جائے گی۔ درود شریف کے ہزاروں فوائد ہیں، لیکن صرف اس طرف توجہ دلانا مقصد ہے کہ بڑی آسان ترین نیکی ہے، زبان تھکتی نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کوشش کرو کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ جب کسی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے زیادہ نصیحت مت کیجیے گا، میں بھول جاؤں گا، اور ایسی بات مت بتائیے گا جو میرے لیے مشکل ہو، ایسی بات بتائیے کہ جو آسان ہو اور مجھے یاد رہے اور میں ساری زندگی اس بات کو اپنے پلے سے باندھ کے رکھوں۔ تب آپ نے فرمایا کہ دیکھو کوشش کرو تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ تو آسان ترین عبادت چلتے پھرتے ہر لمحہ ذکر الہی میں گزر جائے، بڑے آسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایسے بے شمار الفاظ ہیں جس کو جو آسان لگے، جو زبان پہ جاری ہو جائیں، بس اسی میں
دن رات گزرنا شروع ہو جائیں، نیکیوں کے ڈھیر خزانے انسان کو مل جائیں گے، اور جب قیامت میں اٹھے گا تو خود حیران ہوگا کہ یا اللہ یہ اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں، میں نے تو کوئی مشقت دنیا میں نہیں برداشت کی، کوئی دوڑ دھوپ نہیں کی، اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ تو پتہ چلے گا کہ یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جو اس نے کی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا، اور اس نے نیکی کر ڈالی، اس کو کوئی محسوس بھی نہیں ہوا، کوئی اس پر باریں گرا بھی نہیں ہوا، لیکن ثواب میں وہ بے شمار ہیں۔ اسی طرح ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا، ہر اچھے کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا، اس کی بے شمار فضیلتیں، علماء نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں بسم اللہ کے فوائد اور فضیلت پر، کہ اس کا کتنا فائدہ دنیا اور آخرت میں۔ تو بسم اللہ سے ہر اچھے کام کو، ہر جائز کام کو شروع کرنا، تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا، کھانا کھانا، پانی پینا، کوئی چیز پکڑانا، کوئی چیز لینا، رزق ملا ہے، اس کو نوٹ گن رہا ہے، حلال پیسہ ہے، گن رہا ہے بسم اللہ سے، گھر داخل ہوا بسم اللہ پڑھ کے، گھر سے نکلا بسم اللہ پڑھ کے، کسی چیز کو لاک کیا، تالا لگایا بسم اللہ پڑھ کر، کھولا بسم اللہ پڑھ کر۔ تو بے شمار کام ایسے ہیں ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے کہ جو بسم اللہ سے شروع کیے جا سکتے ہیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے ایسا کرنا، صرف توجہ اور یاد دہانی شرط ہے۔ تو بسم اللہ سے ہر اچھے کام کا آغاز کرنا یہ آسان ترین نیکیوں میں شامل ہے۔ اسی طرح سلام کرنے میں پہل کرنے کی کوشش کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب سلام کرنا بھی بڑی آسان ترین، سلام کرنے والے کو پروردگار عالم 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور سلام کرنا سنت انبیاء ہے، سلام کرنا جنت والوں کی سنت ہے، سلام کرنا فرشتوں کی سنت ہے، سلام کرنا اللہ رب العزت کی سنت ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو سلام کرنا آسان ترین عمل ہے، نیکیاں بے شمار، اور فائدے کوئی گن نہیں سکتا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھار اپنے گھر سے صرف اس لیے باہر نکلتے تھے تاکہ میں لوگوں کو سلام کروں، اور سلام کرنے سے مجھے بے شمار نیکیاں مل جائیں گی۔ آسان طریقہ، کوئی مشکل نہیں۔ سلام کرنے سے محبت بھی بڑھتی ہے، تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں، انسان تکبر سے بھی بری ہوتا ہے، دل سے تکبر و عجب کا خاتمہ ہوتا ہے، دل میں عاجزی پیدا ہوگی، انکساری پیدا ہوگی۔ تو سلام کرنے کی عادت ڈالنا یہ ایک آسان ترین لیکن اہم ترین ایک نیکی ہے۔ اللہ ہمیں اس سلام کو رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رات کو تہجد پڑھو، اور آرام سے مزے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ 3 کام جنت میں آسانی سے جانے کے لیے، افشوا السلام، اطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ لوگوں کو، سلام کو عام کرو، اور تم صلو باللیل والناس نیام، لوگ سو رہے ہوں اور تم رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہو، جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح آسان نیکیوں میں نماز جنازہ کی ادائیگی، کوئی انسان فوت ہو جائے اس کی گھر جا کے تعزیت کرنا، گھر والوں کو تسلی دینا، اور اس کے جنازے میں شرکت کرنا، اس میت کے ساتھ قبرستان جانا، یہ الگ الگ اعمال ہیں، الگ الگ۔ گھر جا کے تعزیت کی، یہ ایک الگ عمل ہے، جنازہ پڑھا، یہ دوسرا عمل ہے، جنازے کی چارپائی کو کندھا دے کر یا اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے قبرستان چلے گئے، یہ تیسرا الگ عمل ہے، اور پھر اس کی تدفین تک، اس میت کے قبر میں اترنے اور قبر کے بننے تک قبرستان میں رک کر انتظار کرنا، یہ چوتھا عمل ہے۔ احادیث مبارکہ میں فرمایا کہ جس نے اس میں سے چاروں عمل کیے اس کے لیے 4 قیرات ہے، جس نے ایک عمل کیا اس کے لیے 1 قیرات ہے۔ قیرات ایک چھوٹے سے وزن کو کہا جاتا ہے۔ اب ذہن میں آئے گا کہ یہ چھوٹا سا وزن ہے تو یہ تو کوئی بڑی نیکی نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم قربان جائیے فرمایا کہ اس قیرات کو دنیا کا قیرات یعنی چھوٹا وزن نہ سمجھنا، کیونکہ یہ 1 قیرات آخرت میں احد پہاڑ کے برابر ثواب رکھتا ہوگا۔ اور احد پہاڑ کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو بار بار
اس پہاڑ کی زیارت نصیب فرمائیں، جس پہاڑ کے بارے میں رحمت عالم فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس پہاڑ کو اللہ آخرت میں جنت کے دروازے کے باہر رکھے گا، جنت والوں کو سلام کرے گا۔ یہ احد پہاڑ تقریباً 7.5 کلومیٹر کی لمبائی ہے، اس کی چوڑائی الگ ہے، اور عام طور پر جہاں غزوہ احد ہوا ہم لوگ عام طور پر اس ظاہری اس سامنے کے حصے کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر اس گاڑی پر بیٹھ کر پورے پہاڑ کا چکر لگائیں تو اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ یہ ایک پہاڑ نہیں، 7.5 کلومیٹر کی لمبائی رکھنے والا ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے، جس کو اللہ کے نبی نے ان تمام پہاڑوں کو ایک نام دیا، جبل احد۔ فرمایا ایک قرات یہ جبل احد کے برابر ثواب رکھتا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اب اگر کسی کی تعزیت کر لی تو ایک قرات جمع ہو گیا، جنازہ بھی پڑھ لیا تو 2 قرات مل گئی، ساتھ چلے گئے تو 3 قرات مل گئے، قبر کے دفنانے تک کھڑے رہے تو 4 قرات۔ 4 قرات کا مطلب ہے کہ 4 احد پہاڑ جتنی وزنی نیکیاں اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ تو جنازے میں شرکت کرنا، تدفین وغیرہ میں شرکت کرنا یہ آسان ترین نیکی۔ اسی طرح تعزیت، تیمارداری کرنا، بیمار کی مزاج پرسی کرنا۔ تو بیمار کی مزاج پرسی کیا ہے؟ آسان ترین عمل ہے۔ اگر جا کر کر سکیں تو جا کر مزاج پرسی کرنا، جانا ممکن نہ ہو، ملاقات ممکن نہ ہو، ایک انسان ملک سے باہر ہے، شہر سے باہر ہے، وہاں جا نہیں سکتا فوری طور پر، تو آج میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، فون کال کے ذریعے سے بھی تعزیت ممکن ہے۔ تو یہ تعزیت انشاءاللہ جا کر ملنے کی تعزیت کا بدل بن جائے گی، لیکن اس کی تیمارداری کرنا، حال احوال پوچھنا، اس بیمار کو تسلی دینا کہ انشاءاللہ اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ یہ ایک لمحے کی مزاج پرسی، 5 منٹ، 1 منٹ کی فون کال جو مزاج پرسی کے لیے ہو، خیریت پوچھنے کے لیے ہو، فرمایا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اگر یہ شام کو کرے صبح تک، اگر صبح کرے تو شام تک، صبح شام کر دے تو 24 گھنٹے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو دیکھیے کتنی آسان نیکی ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ اس طرف چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان کی جائز سفارش کرنا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک شخص اس کام کا اہلیت رکھتا ہے، اس کے لیے کسی کی رہنمائی کر دی، کسی کو مشورہ دے دیا، تو جائز سفارش کے آداب ہیں۔ ان آداب کے مطابق کسی کے حق میں جائز سفارش کرنا، جب تک وہ آدمی اس پوسٹ پر رہے گا، اس عہدے پر رہ کے کام کرتا رہے گا اچھے کام، تو اس سفارش کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کسی مسلمان کی مدد کرنا، فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کی مشکل میں مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ اس کی مشکلات کو دور فرماتا رہتا ہے۔ جس نے کسی سے دنیا کی مشکل کو دور فرمایا، اللہ آخرت کی مشکلات میں سے اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ پھر اسی طریقے سے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرنا، اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہے، اس کے اندر کوئی ایسی خامی ہے جو اس کی اپنی ذاتی نوعیت کی ہے اور اس کا کسی دوسرے کے ساتھ یا اجتماعی معاشرے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اس کا ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہے، تو اس شخص کی پردہ پوشی کرنا تاکہ وہ انسان بدنامی سے بچ سکے، وہ انسان لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو، اس کو اپنی اصلاح کا موقع مل جائے، تو یہ بھی آسان ترین نیکی ہے، اس میں کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ اتنی آسان نیکی کہ کئی باقی نیکیوں میں تو کچھ کرنا پڑے گا اس کو، پھر نیکی ملے گی، اگرچہ آسان ہے، لیکن پردہ پوشی کرنا، کسی کی ذاتی عیب کو اس کو چھپا دینا، پردہ، اس میں تو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، یعنی کچھ نہ کرنے پر بھی نیکی مل رہی ہے۔ اسی طرح کوئی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والے کو غیبت سے منع کر دینا، یا کم سے کم اس غیبت میں شریک نہ ہونا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اور نفلی عبادت سے بڑھ کر اس کا ثواب ہے، حالانکہ اس نے کچھ کیا نہیں ہے، کچھ نہ کرنے کی وجہ سے بھی اس کو ثواب دیا جا رہا ہے۔
اسی طرح راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے پر، روڈ پر، سڑک میں، راستے میں کہیں کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی پتھر، کوئی لکڑی، کوئی رکاوٹ، اس کو ہٹا دینا، یہ بھی آسان ترین نیکی ہے۔ اس میں کوئی وقت، کوئی محنت، کوئی پیسہ نہیں لگتا، لیکن ثواب بے شمار۔ دو مسلمان آپس میں ناراض ہیں، ان کے درمیان صلح و صفائی کروا دینا، ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق، یہ بھی آسان ترین نیکی ہے۔ آسان نیکیوں میں ایک مسواک کا ذکر نہ کیا جائے تو موضوع کی حق تلفی ہوگی۔ مسواک کرنا بھی آسان ترین سنت مبارکہ ہے۔ 20، 25، 30، 50 روپے کی مہنگی ترین مسواک بھی اگر کوئی انسان لے لے کہ 50 روپے کی قیمت ہی کیا ہے آج کے اس دور کے اندر، لیکن مسواک کے 70 فائدے علامہ شامی رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے احادیث میں سے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں۔ مسواک کا سب سے چھوٹا فائدہ منہ کی پاکیزگی، جس کی وجہ سے پورے بدن کی صحت تندرستی ہے، یہ مسواک کا سب سے چھوٹا فائدہ۔ اور سب سے بڑا فائدہ مسواک کا کہ انسان کو مرتے وقت ایمان نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ اور اس سے بڑی ایک بندہ مومن، ایک عاشق صادق کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ رحمت دو جہاں سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز یا وضو سے پہلے مسواک کرنے کا حکم عطا کر دیتا۔ اب دیکھیے رحمت عالم حکم نہیں دے رہے، اگر حکم مل جاتا مجھے اور آپ کو تو ہمارا مسواک کے بغیر وضو نہ ہوتا، مسواک کے بغیر نماز نہ ہوتی، مسواک کے بغیر کوئی عبادت نہ ہوتی۔ ہر ایک کو اپنی جیب میں مسواک رکھنی پڑتی، اس کے بغیر جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں، ایسے مسواک کے بغیر بھی نماز نہ ہوتی، تو ہم تنگی میں پڑ سکتے تھے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تنگی کا خیال رکھا، ہم پہ رحمت فرمائی، ہمیں مسواک کرنے کا ہم پہ حکم لازم نہیں کیا، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ فرما بردار اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کر پہچان سکتی ہے کہ اس وقت دوا چاہیے یا پانی چاہیے یا آرام چاہیے یا بات چیت چاہیے یا خاموشی چاہیے۔ اولاد کا کام ہے کہ اپنے ماں باپ کے زبان پر آنے والے لفظ سے پہلے پہچانے کہ ماں باپ کیا چاہتے ہیں اور ان کے اس چاہت پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ تو امت کی عقل مندی یہ ہے کہ جس محبوب ترین عمل کو اللہ کے نبی نے اتنا پسند فرمایا کہ اپنی زندگی کا آخری عمل حضور کا اس مادی جہان کے اندر، اس مادی زندگی کے اندر آپ کا آخری عمل مسواک کرنا تھا۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے اس کے بعد کوئی عمل نہیں کیا۔ تو جو حضور کا آخری عمل تھا، اتنا محبوب اور پسندیدہ عمل تھا، تو دیکھیے کہ جو حضور کو پسند ہوگا تو وہ عمل رب کو کتنا پسند ہوگا۔ تو اس لیے مسواک کرنے کی عادت ڈالنا، مسواک کا بدل برش بھی کبھی بن سکتا ہے مجبوری میں، لیکن مسواک اصل سنت ہے اور آسان ترین عمل ہے۔ یہ چند اعمال آپ کے سامنے عرض کیے گئے، وگرنہ بہت سی کتابیں ایسی مل سکتی ہیں جن میں آسان نیکیاں، آسان نیک اعمال، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی ہمارے استاد محترم ہیں، ان کی کتاب آسان نیکیاں، مختصر سی کتاب ہے، اس میں ایسے درجنوں اعمال ہیں، بے شمار باتیں ہیں جو احادیث سے بیان کی گئی ہیں۔ اگر اس کتاب کا بھی مطالعہ کر لیں تو ایسی بہت ساری نیکیاں ہمیں مل جائیں گی کہ جو نیکیاں بہت آسان ہیں لیکن اجر و ثواب میں بہت بڑی بڑی ہیں، اور یوں ہمارے نام اعمال میں بے شمار نیکیوں کا اضافہ ہوگا، اور آخرت میں نیکی ہی کام آنی ہے۔ ایک انسان ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے پورے میدان محشر کا چکر لگانا پڑے، ساری انسانیت سے صرف چند کروڑ عوام نہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے نیک بندے گزرے ہیں اربوں خربوں لاتعداد، اگر ان سب کے سامنے بھی اس کو ایک نیکی کے لیے بھکاری بن کے اگر مانگنا پڑے تو وہ انسان وہ بھی کرے گا، کیونکہ اس کی جنت بھی سامنے ہے، جہنم بھی سامنے، ایک نیکی سے مسئلہ پھنس چکا ہے۔ تو ایک نیکی کم ہو گئی تو جہنم میں، ایک نیکی بڑھ گئی تو جنت میں۔ تو ایک نیکی کی یہ قدر و قیمت ہے، چونکہ دنیا میں
انسان کو اس دنیا کی پیسوں کی تو قدر و قیمت، اور اصول یہ ہے انسان جس ملک میں ہوتا ہے اس ملک کی کرنسی کی ویلیو اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ پاکستان میں ہے تو پاکستان کو روپے کی قدر ہے، اگر عرب ممالک میں ہے تو عرب ممالک کی کرنسی کی قدر ہے۔ تو نیکی چونکہ یہ آخرت کی کرنسی ہے، یہ آخرت کی دولت ہے، تو اس کی اصل قدر بھی وہاں جا کر آنی ہے۔ لیکن خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر اس دنیا میں نیکیاں کمانے کی فکر میں لگ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔